سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے میں دیوبندیوں کے کچھ جھوٹ اور ان کی مکاری آپ کو دکھاؤں، اور انشاءاللہ میں دکھاتا بھی رہتا ہوں، مگر دیکھیے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہابی دیوبندیوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو کیا اول فول بکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں دکھاؤں گا آپ کو کہ مفتی امتیاز پالامبی نے خود پڑھ کر بتایا اس کتاب میں، اور تھانوی کو حلالی ثابت نہ کر سکا، بس بکواس کرتا رہا، ادھر ادھر کی خواہ خواہ کی بکواس، صرف ٹائم پاس۔ آئیے میں آپ کو اس کا جھوٹ دکھاتا ہوں۔ برکات میں محمد امتیاز پالامبی۔ معزز ناظرین، 2 دن پہلے ہم نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے سلسلے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنایا تھا۔ اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ بریلوی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولانا اشرف علی تھانوی کے باپ کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا، تو ہم نے اس ویڈیو میں حوالے کے ساتھ دکھایا تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام عبدالحق تھا۔ سنا جناب حضرات آپ نے؟ اس کا پہلا جھوٹ یہ کہ اس نے کہا کہ بریلویوں نے کہا کہ ہمیں دیوبندی تھانوی کا نام، تھانوی کے باپ کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا۔ بہرحال نام ملنے کی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تھانوی جی کے باپ نے جو دوا کھائی تھی، اس دوا کھانے کی وجہ سے وہ نامرد ہو گئے تھے، اور جب انسان نامرد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ بہرحال ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا کا دیوبندی، بڑے سے بڑا دیوبندی، اگر تھانوی جی کو حلالی ثابت کر دے تو میں نور حسن بول رہا ہوں، میں 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں انہی کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ تھانوی جی حرامی ہیں، ٹھیک؟ اور امتیاز پالامبی کے منہ سے بھی ابھی میں پڑھواؤں گا، ابھی ثابت کرواؤں گا کہ امتیاز پالامبی نے کتنی ڈینگیں ماری ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کا نام نہیں کسی کتاب میں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تھانوی کا جو باپ تھا، یعنی جو اس کی ماں کے نکاح میں تھا، تھانوی اس کی اولاد نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد ہے۔ بات یہ ہے، بات یہ نہیں کہ تھانوی اسی کی اولاد ہے۔ اور اس نے جو الزام لگایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو اس ابلیس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابلیس، وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ولی بہت ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرفراز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ الحمدللہ مرد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھانوی جی کے باپ کے اندر جو کمی تھی، اس کمی کی وجہ سے جو ہے تھانوی جی کو پیدا نہ کر سکے، وہ کہیں اور سے سمجھ لو آئے۔ خیر، میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ کا عنوان ہے، نیچے ہے ولادت مبارکہ کا واقعہ۔ حضرت والا یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے، جو خاندان میں اسی وقت سے مشہور چلا آ رہا ہے، اور جس کو خود حضرت والا نے اپنے بزرگوں اور حاضرین واقعہ سے سن کر قلم بند بھی فرما لیا ہے۔
وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارشت ہو گیا تھا اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا اکسیر ہے مگر وہ قاطع النسل ہے۔ چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال یہ کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو، بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے۔ والدہ صاحبہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ شدہ نے ہوتے ہوتے یہ خبر نانی صاحبہ کو بھی پہنچ گئی۔ ان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ صاحب نے بطریق معمہ فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے سپرد کر دینا، زندہ رہے گا۔ اس مجذوبانہ معمہ کو کوئی نہ سمجھا، لیکن والدہ صاحبہ نے اپنی فہم خداداد اور نور فراست سے اس کو حل کیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی، اور اب تک جو نام رکھے گئے وہ باپ کے نام پر رکھے گئے، یعنی فضل حق وغیرہ۔ اب کی بار جو لڑکا ہو اس کا نام نانیحال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے، جس کے آخر میں علی ہو۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا کہ واقعی میرا یہی مطلب ہے، یہ لڑکی یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کی ماں بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے، یعنی وہ مجذوب صاحب پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ان کے 2 لڑکے سنا جناب حضرات آپ نے تھانوی جی کو حلالی ثابت کرنے کے چکر میں غیب کا علم بھی تسلیم کر لیا۔ ایک طرف تو رسول پاک کو غیب کا علم نہیں، رسول پاک یہ نہیں جانتے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اصغری بیگم اصغر دیوبندی سے ہماری اسی موضوع پر بات ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور جو رسول اللہ کے لیے غیب مانے، غیب کا عقیدہ رکھے، وہ کافر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بتائیے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم حضور کو عطا کیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ یہ غیب ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ وہ خود بھی پڑھ کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ بہرحال تھانوی جی کو حلالی ثابت کرنے کے چکر میں انہوں نے علم غیب بھی تسلیم کر لیا۔ رسول پاک کے لیے نہیں مانیں گے مگر مرتضیٰ حسن مجذوب کے لیے تسلیم کر لیں گے۔ یہ بتائیے، جب غیب کی بات کوئی نہیں جانتا تو مرتضیٰ حسن دیوبندی نے کیسے جان لیا کہ 2 لڑکے ہوں گے اور صاحب نصیب ہوں گے؟ لڑکی بھی ہو سکتی تھی، مگر اسے کیسے پتا کہ 2 ہوں گے اور دونوں صاحب نصیب ہوں گے اور دونوں ہی لڑکے ہوں گے؟ خیر، آگے بھی سنیے گا، میں آگے آپ کو کیا کیا سنانے والا ہوں، دکھوانے والا ہوں۔ فیصلہ بس آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ اور ایک اور دوسری چیز، بہرحال چلیے وہ اس کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ جو ہے اس بات کو سن چکے ہیں کہ مرتضیٰ حسن مجذوب کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو 2 لڑکے ہوں گے، دونوں صاحب نصیب ہوں گے۔ نصیب بھی جو ہے انہوں نے لکھ ڈالا، نصیب بھی لکھ دیا، اور پھر آگے یہ کہا کہ ایک میرا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ایک میرا ہوگا۔ سنیے امتیاز پلامبی کے منہ سے کیا بولتے ہیں امتیاز پلامبی صاحب۔ بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے، یعنی وہ مجذوب صاحب پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ان کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے۔ ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، دوسرے کا اکبر علی خان۔ نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں آ کر بڑھا دیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی نام رکھنا، اسی مناسبت سے ان کا نام اشرف علی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ دونوں صاحب نصیب ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک میرا ہوگا، وہ مولوی ہوگا اور حافظ ہوگا، اور دوسرا دنیا دار ہوگا۔ چنانچہ یہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف راست نکلی، یعنی صحیح ثابت ہوئی۔ سنا جناب حضرات، آپ نے سن لیا ہوگا، امتیاز پلامبی صاحب کہتے ہیں کہ مرتضیٰ حسن مجذوب نے کہا کہ اس لڑکی کو 2 لڑکے ہوں گے اور دونوں صاحب نصیب ہوں گے، مگر اس مفتی امتیاز پلامبی کو اردو پڑھنے بھی نہیں آتا، شاید یہ مفتی کس لیے بن گیا، دونوں صاحب بول رہا ہے، دونوں صاحب نصیب ہوں گے، صاحب نصیب ہوں گے، دونوں صاحب۔ بتائیے، خیر
اور آگے فرمایا کہ ان میں سے ایک میرا ہوگا جو عالم ہوگا اور ایک جو ہے وہ دنیا دار ہوگا. بہرحال دونوں چیزیں مفتی امتیاز پلامبی نہیں. حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو میں کبھی اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے لگتا ہوں انہی مجذوب صاحب کی روحانی توجہ کا اثر ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ طبیعت مجذوبوں کی طرح آزاد ہے، الجھی ہوئی باتوں کی متحمل نہیں. معزز ناظرین، یہ اشرف السوانح کی وہ عبارات ہے جن کو لے کر بریلوی اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال کیا، یعنی ایسی دوا جس کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ قاطع النسل اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے باپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو.